سنتے رہیے کہانیاں دہشت کی۔ میرا نام ندیم ہے۔ میں دبئی میں تقریباً 6 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ ان 6 سالوں میں میرا طرح طرح کے مسافروں سے واسطہ رہا۔ اسی دوران مجھے ایک بھیانک تجربے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ تجربہ آج تک میں بھولا نہیں ہوں، اور اکثر رات ہوتے ہی اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی، جب میں سواریوں کو ان کے پتہ، جو کہ اخوانچ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ مجھے اس رات کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی، اور اب میں جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ ان دنوں اخوانچ کا خاصا حصہ اتنا آباد نہیں تھا، مگر اب تو وہاں خاصی ترقی ہو چکی ہے اور آبادی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ میرا گزر اس وقت اخوانچ کے ویران علاقے سے ہو رہا تھا۔ روڈ پر اکا دکا گاڑیاں ہی آ جا رہی تھیں۔ اس علاقہ کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بھوتیا علاقہ ہے اور یہاں پر جن بھوتوں کا بسیرا ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ کے باعث اس جگہ سے گزرنے والا خوف محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سو میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تبھی مجھے سڑک کے کنارے ایک عورت نظر آئی۔ اس عورت نے ایک کالا برقع پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، حالانکہ میں اس وقت گھر پہنچنے کی جلدی میں تھا، پر پتہ نہیں کیوں میں نے اس کے اشارے پر گاڑی روک دی۔ وہ عورت بہت تیزی کے ساتھ میری ٹیکسی میں سوار ہو گئی، اور اس نے مجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ بتایا جو کہ اخوانچ والے اسی راستے میں پڑتا تھا۔ میں نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ویسے یوں اکیلی رات میں ایک تنہا عورت کا سڑک پر موجود ہونا مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میری ٹیکسی تھوڑی آگے ہی بڑھی تھی کہ مجھے سڑک پر ایک اور عورت نظر آئی، جو کہ بالکل میری ٹیکسی میں موجود عورت کی طرح کالے برقعے میں تھی۔ اس نے بھی مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ٹیکسی اس عورت کے برابر میں روک لی۔ وہ فوراً میری گاڑی میں سوار ہو گئی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس دوسری عورت نے بھی پہلے والی عورت والا پتہ بتایا۔ اب مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ سفر کے دوران ان دونوں عورتوں نے آپس میں کوئی بھی بات نہیں کی، بس خاموش بیٹھی تھی۔ تبھی مجھے اپنے جسم میں برف جیسی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گاڑی میں کسی نے برف رکھ دی ہو۔ مجھے کسی انجانے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ مجھے سڑک کے کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ دیتی ایک اور عورت کھڑی دکھائی دی، جو کہ میری ٹیکسی میں موجود دونوں عورتوں کی طرح کالے برقعے میں تھی۔ میں نے کسی معمول کی طرح ٹیکسی روک دی۔ اس عورت نے ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے وہی منظر بتائی جو کہ میں پہلے 2 مرتبہ سن چکا تھا۔ اب میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ میرے دل میں آیا کہ ٹیکسی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ سردی میں بھی میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور اب جب کہ میں نے ایک بات پر غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان تینوں عورتوں نے جس جگہ جانا تھا وہ تو قبرستان کے قریب تھی۔ اب تو خوف سے میری حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں نے فرنٹ مرر میں پیچھے دیکھا تو وہ تینوں عورتیں بہت ہی سکون سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی پراسرار خاموشی مجھے کھٹک رہی تھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جب میں ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا تو انہوں نے تھوڑا اور آگے جانے کے لیے کہا۔ میں جب تھوڑا اور آگے گیا تو انہوں نے ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا وہ قبرستان کا گیٹ تھا۔ میں خوف سے لرز گیا۔ ٹیکسی رکتے ہی ان تینوں نے ٹیکسی سے اترنے کے بعد ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور مجھ سے سوال کیا، تمہیں پتہ ہے ہم کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ نہیں، میں نے ڈرتی ڈرتی آواز میں کہا۔ میرا جواب سن کر اچانک انہوں نے اپنی نقابیں الٹ دیں۔ وہ نہایت ہی خوفناک منظر تھا۔ دیکھ کر میں سہم گیا۔ ان کے چہرے بے حد ہی عجیب اور ڈراؤنے تھے۔ خوف سے میری گھگی بدھی ہوئی تھی۔ اچانک وہ تینوں قبرستان میں جا کر غائب ہو گئیں، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ تینوں عورتیں بدروحیں تھیں۔ دوستو، اس طرح کی کہانیوں کا مقصد کسی بھی طرح کے اندھ وشواس کو بڑھاوا دینا نہیں ہے۔ کہانیاں صرف منورنجن کے لیے ہوتی ہیں، تو سنیں اور انجوائے کریں۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ دھنیہ واد۔